فرحان منہاج کا سلام بات کریں گے علیمہ خان کے حوالے سے ایک بڑی سازش بے نقاب ہوئی ہے اور عمران خان نے بھی اس پر بات کی ہے۔ علیمہ خان کے خلاف مبینہ جو مہم جوئی تھی اس کا مین مقصد کیا ہے اور دوسری طرف عمران خان کے پیغام کو روکنے کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کس طرح کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنے ان مخالفین جن پر دہشت گرد حملے کا خدشہ ہے اور جو دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں ان کی سیکیورٹی پر کمپرومائز کیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں علیمہ خان۔ علیمہ خان عمران خان کی بڑی بہن ہے اور عمران خان کے اڈیالہ جیل سے جتنے بھی پیغامات یا بیانات منو ان میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اور عوام تک پہنچتے ہیں، اس کا واحد ذریعہ علیمہ خان ہے اور عمران خان کے کارکنان جس کی بات پر 100% یقین کرتے ہیں کہ یہ جو بات عمران خان سے منسوب کر کے کر رہی ہیں اس میں کوئی بھی ترمیم یا تدوین شامل نہیں ہے، اس میں علیمہ خان کا نام ہے۔ پہل یہ کوشش کی گئی کہ علیمہ خان کے عمران خان کے پیغام رسانی کے جو ذریعے ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوا کہ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کے دوران مختلف لوگوں کو بھیج کر، پلانٹڈ سوال کر کے ان پریس کانفرنسوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں طیب خان، اون شیرازی اور اعجاز احمد جیسے سینئر صحافیوں کو استعمال کیا گیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ علیمہ خان کی پریس کانفرنس کے دوران ان پر انڈا تک پھینکا گیا، انہیں ڈسٹرب کیا گیا۔ ان تمام کوششوں کے باوجود علیمہ خان کی طرف سے جو پیغام عمران خان دے رہے تھے قوم کو اور جو مسلم لیگ، جو پاکستان تحریک انصاف کو یکجا کرنے میں بڑا کارآمد ثابت ہو رہا تھا، وہ سلسلہ نہیں رکا۔ دوسری طرف علیمہ خان کو جو عمران خان پیغام دے رہے ہیں، عمران خان کے سوشل میڈیا ہینڈلر کو وہ پیغام پہنچاتی ہیں، پھر عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وہ پیغام منو ان جاری ہو رہا تھا۔ تمام پیغاموں میں اسٹیبلشمنٹ کے اہم کرداروں، عسکری قیادت کے اہم چہروں کے بارے میں عمران خان بلا دھڑک اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ کہیں بھی کوئی بھی یہاں یہ شبہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان کہیں کمپرومائز کر چکے ہیں یا عمران خان کہیں کمزور نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کے بیانات سے، عمران خان کی جانب سے پیغامات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ عمران خان ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ علیمہ خان کو اڈیالہ جیل سے باہر ڈسٹرب کرنے کی متواتر کوششیں اور سازشیں جب ناکام ہو گئیں اور اس پر کامیابی نہیں ہوئی تو پھر پارٹی کے اندر سے عمران خان کی بہن کے خلاف مختلف بیانات چلائے گئے، جس میں مین کردار وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے کیا اور انہوں نے تو علیمہ خان کو ایم آئی یعنی پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کی جو ایک ٹاؤٹ کہہ دیں یا ایجنٹ کہہ دیں قرار دے دیا۔ آج عمران خان سے جب اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی اہم سماعت کے دوران علیمہ خان کی ملاقات ہوئی، علیمہ خان باہر آئیں اور انہوں نے عمران خان کا جب پیغام بتایا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اس مہم کے حوالے سے ڈسٹرب نظر آئے ہیں۔ عمران خان نے برملا کہا ہے کہ ان کے پیغام رسانی کے حوالے سے علیمہ خان نے کہیں بھی بے وفائی نہیں کی، نہ ترمیم کہی ہے نہ تدوین کی ہے۔ انہوں نے منو ان وہی پیغام میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا ہے جو عمران خان کہنا چاہتے ہیں۔ یعنی عمران خان کے دل کی آواز کی اگر زبان ہے تو وہ علیمہ خان ہے۔ یہ بات حکومت بخوبی جانتی ہے، یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان پہ متعدد مقدمات بھی بنائے گئے ہیں۔ تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک حکومت کو کوئی سالڈ پوائنٹ نہیں ملا جس میں وہ علیمہ خان کو جیل میں ڈال سکیں یا علیمہ خان کو عمران خان کے پیغام رسانی سے روک سکیں۔ اب جیسا جتنے حکومت اقدامات کر رہی ہے، مختلف سازشیں رچا رہی ہے یا مختلف واہیات کھیل کھیل رہی ہے، اتنا ہی لوگوں کو یقین ہو رہا ہے کہ علیمہ خان ہی وہ واحد ذریعہ ہیں جو عمران خان کی بات کو عوام تک صحیح پہنچاتے ہیں۔ اب ان تمام تناظر میں، اس تمام سازشوں میں یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ علیمہ خان کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے کسی بات پر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب نئی سازش کے بعد جس کا عمران خان نے ذکر کیا ہے کہ عمران خان نے یہ پرملا کہا ہے کہ ان کی بہن کے خلاف جتنی بھی مہم جوئی کی جا رہی ہے، جتنی بھی سازش رچائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے مین مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا پیغام جو منو ان پیغام علیمہ خان میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ عوام کے سامنے
رکھتی ہیں اسے روکا جائے۔ بہرحال علیمہ خان کے آج کے ملاقات کے بیانات کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان کو اپنی بہن پر مکمل اعتبار ہے، اور جو بھی پیغام علیمہ خان نے اب تک عمران خان کے حوالے سے دیا ہے وہ منوعاً علیمہ خان نے عوام تک اور تحریک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تک برملا پہنچایا ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی درمیان جو کشیدگی ہے وہ عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ARY نیوز پہ نئی مشرف بٹ کی خبر کے مطابق میاں محمد شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کی ملاقات میں محترم شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے عرض کیا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو منع کریں کہ وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ذو معنی بیانات نہ دیں اور کشیدگی کو کم کریں، ٹمپریچر کو کم کریں۔ لیکن نئی مشرف بٹ کی خبر کے مطابق نواز شریف نے شہباز شریف کو انکار کر دیا ہے اور بلکہ مریم نواز کو تھپکی دی ہے کہ وہ مزید جارحانہ رویہ اپنائے اور پیپلز پارٹی کے خلاف مزید جارحانہ بات کرے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے مریم نواز کو یہ مشورہ دینے پر کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا استعمال کریں اور فوری مدد اس ڈیٹے کی مدد سے سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچائیں، جس پر مریم نواز شدید غصہ ہوئی تھی اور انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھیک قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کی جانب سے شدید رد عمل آیا تھا۔ قاسم علی گیلانی جو جنوبی پنجاب میں ایک بڑا نام ہے اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس پہ شدید رد عمل دیا تھا۔ ندیم افضل چل متواتر پنجاب حکومتوں کی کوتاہیوں اور نااہلیوں کی ذکر کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ چلتا گیا تو اس کے بعد عظمیٰ بخاری نے پیپلز پارٹی پر تنقید شروع کر دی۔ مریم نواز صاحبہ نے پھر وہ معاملہ دوبارہ جسے پاکستان کے ایک آئینی ادارے نے ختم کر دیا تھا، جو تصفیہ کر دیا تھا، یعنی دریائے سندھ پر نئے کنالز بنانے کے حوالے سے جو پنجاب کا موقف تھا اس کو رد کر کے سندھ کے موقف کو تسلیم کیا گیا تھا، سندھ کی عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا گیا تھا اور نئے کنالوں کے فیصلے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس پر پھر دوبارہ بات شروع کر دی، نہ صرف بات شروع کر دی بلکہ صوبائی تعصب کو ہوا جب مریم نواز نے دی تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جواب آنے لگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے مریم نواز کے بیانات پر رد عمل دینا شروع کر دیا اور ان کی شدید مخالفت کی، مذمت کی، بلکہ بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے بعد مریم نواز کی جانب سے متواتر جملہ بازی ہوتی رہی۔ رضی دادا جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھیوں کے خلاف باقی واہیات الفاظ استعمال کیے تھے ان کے خلاف ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ان کی حمایت کی گئی، بلکہ ان کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ یہ تمام جو رد عمل سامنے آیا اور تمام طرز عمل اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مریم نواز کے بیانات اور متواتر بیانات اور معافی نہ مانگنے کے بعد محترم آصف علی زرداری نے آزاد سینیٹر محسن نقوی اور اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریبی رائٹ ہینڈ محترم محسن نقوی کو بلایا ہے۔ محسن نقوی اس بات کراچی پہنچ رہے ہیں اور کراچی پہنچ کے آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد وہ اس پر کوئی رائے دیں گے اور اس کو کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں، مریم نواز کی بات مانتی ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے والا ہوگا۔ اوون کے مختلف تعیناتیوں پر مریم نواز اور محسن نقوی کا درمیان آپس میں بڑا اختلاف بھی تھا، یہ سامنے بھی آیا تھا۔ دوسری طرف نون لیگ نے اپنے ایسے مخالفین جو دہشت گردوں کے نشانے پر ہے جیسے ایمل ولی خان اور قاسم علی گیلانی یعنی یوسف رضا گیلانی کی پوری فیملی، ان کی سیکیورٹی کو واپس لے لیا ہے، وہاں تعینات سرکاری اہلکاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ اس طرح نون لیگ نے اپنے ان مخالفین جنہوں نے کچھ بیانات دیے تھے ان کو ان کی سیکیورٹی پر کمپرومائز کیا ہے، کہ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں اور دہشت گردوں کی جانب سے ان کو متواتر دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون اپنے مخالفوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے، اس کی واضح نشانی ایمل ولی خان کی سیکیورٹی واپس لینا اور یوسف رضا گیلانی کی فیملی کو سیکیورٹی واپس لینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ لڑائی، یہ جھگڑا جو نورا کشتی بھی قرار دیا جا رہا ہے، یہ کہاں جا کے تھمتا ہے۔ یہ نورا کشتی شروع ہونے والی نورا کشتی حقیقت میں کشتی بنتی جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں اس کا انتظام کیا ہوتا ہے، محسن نقوی اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں اور جو سیکیورٹی کمپرومائز کی گئی ہیں اس پر ادارے کیا رد عمل دیتے ہیں۔